السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے چوتھے سیزن کی چوتھی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ایپیسوڈ 4 کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ مرکزی خیمے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کے کپڑوں کو پکڑ کر رو رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے پاس گندوس بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اپنے چھوٹے بھائی صافچی کا جھولا جلا رہا ہوتا ہے۔ وہ صافچی سے کہتا ہے کہ مجھے بابا کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، جب بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے میں ان کے کپڑوں کو سونگھتا ہوں، اور اس کے بعد گندوز وہ کپڑے صافچی کے اوپر ڈال کے کہتا ہے کہ یہ لو تم بھی بابا کی خوشبو سونگھ لو۔ اس کے بعد گندوز حلیمہ سلطان کے پاس جا کر ان کو چپ کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ امی جان آپ مت روئیں، میں آپ کی اور اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ اس بات پر حلیمہ سلطان گندوز کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم میری اور اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انتھیوس اور ارطغرل گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ندی سے گزرنے کے بعد انتھیوس کہتا ہے کہ ہم رات یہاں گزاریں گے کیونکہ یہاں پر میرے کچھ واقف کار موجود ہیں۔ اس پر ارطغرل گھوڑے کو درخت سے باندھ کر ندی سے منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہے، مگر اس دوران ارطغرل کو خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اسی دوران وہاں سمکو اور اس کے آدمی آ کر ارطغرل کو گھیر لیتے ہیں، اور انتھیوس ارطغرل کو غلام فروش تاجر سمکو کے آدمیوں کے آگے بے بس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر امیر سعادتین کوپیک اور گورنر آرس شراکت داری کی شرائط طے کر رہے ہوتے ہیں۔ امیر سعادتین کوپیک آرس سے کہتا ہے کہ میں کئی قبیلے سے ہانلی بازار خرید کر اپنے آدمی کو دوں گا اور تم میرے اس آدمی کے ساتھ مل کر ہانلی بازار چلاؤ گے۔ اس پر گورنر آرس امیر سعادتین کوپیک کو کہتے ہیں مجھے یہ شرط منظور ہے، مگر بازار کی سونے کی دیکھ بھال کے لیے میرا آدمی مامور ہوگا، جس پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعادتین کوپیک وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے زلجان پر جا کر دباؤ ڈالو، اس سے ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل سمکو کے آدمیوں سے لڑتا ہے، جس پر وہاں بندھے ہوئے قیدی ایک مرتبہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل سمکو کے ایک گھڑ سوار جو کہ ارطغرل کو رسی کی مدد سے باندھنے کی کوشش کرتا ہے، ارطغرل اس کو ندی میں گراتے ہیں، مگر بالآخر سمکو کے آدمی ارطغرل کو باندھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنر آرس قلعے میں ماریا کو ہار پہناتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسے آج سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے، جس پر ماریا آگے سے کہتی ہے کہ میرے لیے آپ کا سب سے بڑا تحفہ آپ کی فتوحات ہیں۔ اسی دوران سپاہی آ کر کسی کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ اس آنے والے آدمی کو آرس کہتا ہے کہ ہانلی بازار میں آنے والے ہر قافلے کو لوٹنا شروع کر دو، تم سونے کی فکر نہ کرو، تم اپنے ساتھ مزید آدمیوں کو ملاؤ، میں تمہیں مزید سونا دوں گا، یہاں تک کہ وہاں کوئی بھی تاجر جانے کو تیار نہ ہو۔ اس کے بعد گورنر آرس اپنے کمانڈر لوکاس سے کہتا ہے کہ سرحدوں پر اپنے آدمیوں کی تعداد بڑھا دو اور ہر دکھائی دینے والے ترک کو قتل کرنے کا حکم دے دو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ زلجان کو خبر دو کہ میں ہانلی بازار میں اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ غلام فروش سمکو اور انتھیوس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ انتھیوس سمکو کو کہتا ہے کہ اگر آرس نے انہیں ارطغرل کے بدلے میں منہ مانگا سونا نہ دیا تو کیا ہوگا؟ اس پر سمکو سے کہتا ہے کہ آرس خوف کی وجہ سے ہمیں منہ مانگا سونا ہر حال میں دے گا، کیونکہ آرس کبھی نہیں چاہے گا کہ سلطان علاء الدین کو اس بات کی خبر ہو کہ آرس نے ارطغرل پر پھندہ لگا کر اس پر حملہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ انتھیوس کو واپس غار میں جا کر انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ سمکو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، مگر تم نے ہمارے آدمی سے مزاحمت کی، جس پر ارطغرل آگے سے کہتے ہیں کہ اگرچہ تم نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں مگر میں پھر بھی تمہیں اپنے دانتوں سے چبا ڈالوں گا۔ اس پر سمکو سے کہتا ہے کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد سمکو اپنے آدمیوں کو ارطغرل سمیت وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے ارطغرل کو سزا وہاں ملے گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ ہانلی بازار کا منظر دیکھیں گے جہاں زلجان آرس طبیب کے ساتھ تاجروں سے ان کی تجارت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، جس پر تاجر ڈاکوؤں کے حملوں کا شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی آمدن دن بدن کم ہو رہی ہے۔ زلجان انہیں کہتا ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو ڈاکوؤں سے نجات مل جائے گی۔
اسی دوران علی کو انہیں بتاتا ہے کہ یونانی تاجر بازار چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس پر عارف صاحب اسے کہتے ہیں کہ رزق اللہ کی ذات مہیا کرتی ہے، اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے، ہم اس مشکل پر ضرور قابو پا لیں گے اور اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اسی دوران سپاہی زلجان کے پاس خبر لے کر آتا ہے کہ گورنر آرس ان سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر زلجان کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے گورنر آرس کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمکو اور اس کے آدمی ارطغرل اور دوسرے قیدیوں کو تیز تیز چلنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور قیدی جو ارطغرل کے بالکل ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ارطغرل کو بتاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں بڑا مشہور چور تھا، اور اگر ارطغرل وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے تو وہ اس کام میں اکیلا نہیں ہوگا بلکہ وہ چور غلام بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، جس پر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ پھر تمہیں اپنا ہنر ایک آخری مرتبہ آزمانا ہوگا اور سمکو کے آدمی سے چابیاں چھیننی ہوں گی، جس پر وہ غلام کہتا ہے کہ میں چابیاں چھین کر اپنے سمیت آپ سب کو آزاد کروا دوں گا۔ ارطغرل اور دوسرے غلام کی گفتگو سننے پر سمکو اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے، جس پر اس چور غلام کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ بہت شدید درد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ امیر سعادتین کوپیک شکار پر آیا ہوتا ہے اور اسے ایک سپاہی آ کر اطلاع دیتا ہے کہ بہادر صاحب پہنچ گئے ہیں، جس پر سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ اب ڈوریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم نے بہادر صاحب سے بہت سی باتیں طے کرنی ہیں، ان کی مدد سے میں کائی قبیلے اور اصلاحان خاتون کو بھی قابو کروں گا۔ دوستو، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اصلاحان خاتون اپنے خیمے میں اسماء سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک چاودار قبیلے کے ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ بہادر صاحب اور ان کے بیٹے سانجار قبیلے آ گئے ہیں، جس پر اصلاحان خاتون پریشان ہو کر اٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ تو اپنا رحم فرما، کیونکہ جہاں پر بہادر صاحب جاتے ہیں وہیں برائی کا گھونسلہ ضرور بناتے ہیں۔ اسی دوران بہادر صاحب کا قافلہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے اور قبیلے کے لوگ ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصلاحان خاتون اپنے خیمے کے باہر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد بہادر صاحب قبیلے والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں اتنے سالوں بعد مختلف جنگوں میں فاتح بن کے لوٹا ہوں، میں یہاں چاودار کے اتحاد کو قائم کرنے آیا ہوں اور میں چاودار کو اپنی فتح میں شامل کرنے اور مزید فتوحات حاصل کرنے آیا ہوں۔ بہادر صاحب کی باتیں سن کر لوگ کہتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہو سردار، حکومت آپ کی ہو سردار، جبکہ اصلاحان خاتون اپنے خیمے کے باہر خاموشی سے کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بہادر صاحب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ہمراہ اصلاحان خاتون کے پاس آتے ہیں، جس پر اصلاحان خاتون ان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اس کے بعد اصلاحان خاتون کرجا سے کہتی ہے کہ شربت لے کر آؤ، ہمارے مہمان کافی دور سے آئے ہیں، یہ بہت تھک چکے ہوں گے، جس پر بہادر صاحب سخت غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ہانلی بازار کی سرائے میں گورنر آرس اور زلجان ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنر آرس ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ ڈاکوؤں کے حملے روکنے میں ناکام ہو گئے ہو، یونانی تاجر جو کہ میری وجہ سے یہاں پر آتے تھے اور ان کو میری حفاظت کی ذمہ داری تھی، آپ کو اب اس بازار میں یونانی تاجر نہیں آتے جو ڈاکوؤں کے حملوں کی وجہ سے یہ بازار چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بازار بیچ دینا چاہیے، اگر آپ چاہیں تو میں کسی اور کی شراکت سے یہ بازار خرید سکتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر زلجان اور عارف صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔